اب پہلی بات سمجھیے، تسبیح کہتے کسے؟ تسبیح کرتی کیا معنی؟ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے۔ اصل میں سبح یسبح کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے کسی شے کے تیرنے کے لیے۔ پانی کی سطح پر کوئی چیز چل رہی ہے، یہ تیر رہی ہے۔ خلا میں کوئی سیارہ جو ہے اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے، تیر رہا ہے، گرتا نہیں ہے، وہ اپنے اس مدار، اپنے اس لیول کو برقرار رکھتا ہے۔ اسی سے پھر اب فعل متعدی بنا کسی شے کو تیرانا۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کسی شے کو تیرانے کا، اللہ کو تیرانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تصور شامل نہ کر دیا جائے جو اس کے شان کے شایع نہ ہو۔ گویا کہ ہمارا یہ کہنا اللہ پاک ہے کس بات سے؟ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر عجز سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے، ہر ذوق سے پاک ہے۔ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء۔ یہ ہے تسبیح کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسا تصور لاحق نہ ہو جائے جو اس کی شایان شان نہ ہو۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، اللہ کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع کے اوپر بیان کر رہی ہے۔ اور اس میں اتنا زور ہے، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ساتوں آسمان اور یہ زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد میں نہ لگی ہوئی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے۔ صوم کی عبادت کی خصوصیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی ہے بچنا، گناہ سے بچنا، حرام کام سے بچنا، حرام چیز کھانے سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، حرام کاری سے بچنا، یہ بچنا۔ وقا یقی کے معنی ہے بچانا، وقنا عذاب النار۔ ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو وقا یقی بچانا، اتقا یتقی بچنا، خود بچنا، تاکہ تم بچ سکو، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، گناہوں کے ارتکاب سے بچو، حرام خوری سے بچو، اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ اب اس کی حکمت کو سمجھیے۔ دیکھیے، ایک ہے ہماری خودی، ہماری انا۔ جب میں کہتا ہوں میں سے مراد کیا ہے؟ یہ ہاتھ میرا ہے، یہ پاؤں میرے ہیں، یہ آنکھیں میری ہیں، یہ سر میرا ہے، یہ جسم۔ میں کون ہوں؟ میں کی حقیقت ذرا مختلف ہے۔ انا، خودی، سیلف۔ ایک ہے ہمارا حیوانی وجود۔ اس حیوانی وجود میں وہی سارے تقاضے موجود ہیں جو حیوانات کے اندر ہیں۔ ہر حیوان کھانا جو ہے اسے چاہیے، انسان کو بھی چاہیے۔ ہر حیوان میں نسل کشی کے لیے شہوت کا مادہ ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی گھونسلہ ہو، کوئی بھٹ ہو، کوئی جگہ چاہیے رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، ہمیں بھی چاہیے۔ تو حیوانی تقاضے جو ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے کہا ہے، فرائیڈ نے لفظ استعمال کیا ایڈیا لیبیڈو۔ یہ ایڈیا لیبیڈو بہت منہ ہے۔ بھوک لگتی ہے تو انسان کہتا ہے کچھ بھی ملے کھانے کو، حلال ملے حرام ملے کھاؤ۔ شہوت کا جذبہ جب جاگ اٹھتا ہے، برانگیختہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تو چاہتا ہے تسکین ہونی چاہیے میری شہوت کی، جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط سب چھوڑو اس کو۔ اس کے لیے کنٹرول پیدا کرنا، ضبط نفس، کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں، نفس آپ پر حاوی نہ ہو جائے، جو اس کا حکم دے، جو بھی وہ حکم دے آپ اس کی پیروی کریں، نہیں، نفس کو اپنے قابو میں رکھیں، اپنی مرضی کے مطابق اسے چلا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھوڑا ہے اور ایک سوار ہے اس پر۔ اب اگر گھوڑا منہ زور ہے، طاقتور ہے، اور سوار بیچارہ کمزور ہے، تو کیا ہوگا؟ گھوڑا کہیں پٹک دے گا اس کو، کہیں کسی کھائی میں پھینکے گا یا کچھ اور کرے گا۔ لیکن اگر سوار بھی طاقتور ہے اور اس نے گھوڑے کو دبایا ہوا اپنے دونوں رانوں کے درمیان، گھوڑا محسوس کر رہا ہے کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہے وہ جاندار ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا سوار کی مرضی کے مطابق چلے گا، ذرا سا اشارہ ہوگا ادھر مڑ جائے گا۔ اسی طرح ہمارا یہ نفس ہے، یہ حیوانی وجود جو ہے، یہ گھوڑے کے معنی ہے، اور ہماری انا یا ہماری خودی یا ہماری سیلف یہ اس پر سوار ہے۔ اگر سیلف کمزور ہے، گھوڑا طاقتور ہے، تو انسان کی ہلاکت، بربادی ہے، تباہی ہے۔ نفس حاکم ہو گیا، نفس ہمارا کہ ہم غلام بن گئے، تباہی اور بربادی ہوگی۔ ہاں اگر آپ کی انا مضبوط ہے، آپ کی خودی طاقتور ہے، آپ کی سیلف جو ہے اس کے اندر طاقت ہے، تو یہ حیوانی وجود اب آپ کے کام آئے گا۔ گھوڑا جیسے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق لے کر جائے گا، منزل تک پہنچائے گا۔
ایسے اس حیوانی وجود کو استعمال کر کے آپ نیکیاں کمائیں گے، خیرات حسنات، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کریں گے، اس ہاتھ کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے، ان ٹانگوں کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے، اس زبان کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے، تو یہ ہے اگر آپ کا کنٹرول نفس پر ہے، اس کا نام ہے ضبط نفس۔ اور یہاں میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ ایک اور لفظ بھی آتا ہے، نفس کشی، نفس کو مار دینا، انگریزی میں اس کے لیے لفظ سیلف اینیہیلیشن۔ ایک ضبط نفس ہے سیلف کنٹرول، ایک نفس کشی ہے سیلف اینیہیلیشن۔ یہ سیلف اینیہیلیشن اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ نفس کو کچلو مت، گھوڑے کو مارو نہیں، یہ تو کام کی شے ہے، بس گھوڑے پر قوت ہے، گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں رکھو، ورنہ نفس کا بھی حق ہے، گھوڑے کو بھی دانا پانی ڈالتے ہو کہ نہیں، تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ تم پر تمہارے اپنے نفس کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے جو ملنے کے لیے لوگ آئیں، ملاقاتی ہوں، زیارت کرنے کا، ان کا بھی حق ہے۔ اس نفس کا بھی حق ہے، اس نفس کا بھی حق اسے ادا کرو، لیکن حلال حرام نہیں۔ یہ حرام اور حلال کے فرق کے لیے ضبط کی ضرورت ہے، کنٹرول کا۔ اس کنٹرول کے لیے روزے کی ایک مشقت کہہ لیں یا مشق، یہ مشق کہ آپ نے سال میں یہ 30 دن یا 29 دن میں شدید بھوک کے باوجود حلال چیز بھی نہیں کھائی، کھانا موجود ہے، شدید پیاس ہے، فرض کیجئے کہ آپ عین دوپہر میں دفتر سے یا کہیں کالج سے آپ آئے ہیں اور گھر پہنچے ہیں تو شدید پیاس کی وجہ سے، جب وہ موسم آ جائے گا جون کا اور مئی کے روزے جو ہیں تو تب معلوم ہوگا کہ روزہ کہتے کسے ہیں۔ ابھی تو ہم کچھ دنوں سے عادی ہو گئے، سردی میں روزے تھے، روزہ کچھ کہتا ہی نہیں تھا، اب بھی ذرا ہے کچھ تھوڑا سا رنگ دکھا رہا ہے، لیکن اکتوبر کا مہینہ ہے، اس میں وہ گرمی تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر روزہ ہو تو گلے کے اندر کانٹے پڑے ہوئے ہوں گے پیاس کی وجہ سے، اور گھر میں پہنچے تو معلوم ہے پانی موجود ہے، فریج موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، برفاب اور بھی ڈرنکس موجود ہے، روح افزا کی بوتل رکھی ہوئی ہے، نہیں پینی، کیوں؟ اللہ کی اجازت۔ یہ مشق آپ 30 دن کریں گے تو اس سے توقع ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بقیہ 11 مہینے حرام تو نہ کھائیں، ایک مہینے حلال بھی نہیں کھایا، اللہ کے حکم تو حرام اللہ نے کیا ہے نا، اللہ کا حکم ہے، 11 مہینے یہ تقویٰ پیدا ہو جانا چاہیے، یہ طاقت تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے، یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ حرام میں منہ مت مارو، حرام سے اجتناب کرو۔ یہی وجہ دیکھیے، ذرا کڑوی بات آپ کو سنا رہا ہوں، فرض کیجئے عین روزے کی حالت میں آپ حرام کام کر رہے ہیں، کھانا تو نہیں کھا رہے، جھوٹ بول رہے ہیں تو حرام کام، سودی کاروبار کر رہے ہیں حرام کام، رشوت لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں حرام کام، عین روزے میں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو پھر یہ روزہ بے معنی ہے۔ صرف کھانا پینا چھوڑ دیا تم نے، روزہ تو نہیں رکھا، یہ روزہ تو نہیں۔ حضور کی 2 حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا عین حالت صوم میں، تو یہ صوم نہیں، یہ فاقہ ہے، تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بس روزہ نہیں۔ نہ اس میں روزے کی حکمت پوری ہوگی، نہ روزے کی غرض و غایت پوری ہوگی، نہ روزے کی برکات، روزے کے انوار اس سے پیدا ہوں گے، بلکہ بس یہ ہے کہ آپ نے دن بھر میں فاقہ رکھا ہے، اللہ خیر سے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، کم من صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل، بھوکا رہا بس، منہ بند کیے رکھا، باقی روزہ نہیں تھا وہ۔ جب عین روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹے عمل کے اوپر، جھوٹے کاروبار پر عمل کر رہا ہے، یہ روزہ نہیں ہے۔ تو روزے میں کھانا اور پینا صرف یہ ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی شخص آپ سے جھگڑ رہا ہے، گالن گلوچ پہ اتر آیا، تم یہ کہو کہ بھائی میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا، میں روزے سے ہوں، میں اس وقت تمہاری بات پر جواب دے دوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ بھی گویا کہ روزے کے تقاضوں میں سے جھگڑا نہ کیا جائے، فساد نہ کیا جائے، لوگوں سے لڑا نہ جائے، گالن گلوچ نہ کی جائے، یہ بھی روزے کے تقاضوں میں سے۔ تو روزہ رکھا جائے پورے آداب کے ساتھ تو اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ ہے گویا کہ اولین سطح پر روزے کی حکمت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب آئیے اگلی منزل، کچھ عرصے کے بعد پھر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہے، اور قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کی بینات، روشن چیز، واضح چیز، کھلی چیز، بین چیز۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے پائے اس مہینے کو
نہ مریض ہو نہ بیمار ہو، موجود رہے اپنے گھر میں، فلیصم، تو لازم ہے اس پر کہ روزہ رکھے۔ حدیث آخری پڑھ لیجئے کہ حضور نے قرار دیا ہے کہ روزہ جو ہے تمام عبادات کے اندر ایک بالکل منفرد شان کا حامل ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل، اسے حدیث قدسی کہتے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہو گئی کہ حضور نے ہمیں بتائی، اور حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ کا قول ہے جو حضور نقل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے، لیکن یہ عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے کہ حضور فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے، یقول اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی اس کے اپنے لیے، اپنے فائدے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یہ دونوں طرح عظمت صوم میں میں نے تفصیل سے بحث کی کہ ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکر، حج کس لیے ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے، اللہ کے لیے دی۔ صوم میں بات کیا ہے؟ صوم میں اصل چیز ملحوظ کیا ہے؟ روح انسانی کو تازہ کرنا، زندہ کرنا، اس کی حیات تازہ کا بندوبست کرنا، اور روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ اس تعلق کی مثال یوں سمجھیے جیسے ہمیں معلوم ہے سورج کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے، کروڑ میل، لیکن سورج کی کرن جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچی ہے، کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ سورج کے ساتھ تو تعلق قائم ہے۔ اسی طرح روح انسانی ذات باری تعالیٰ سے بہت دور آ کر کہہ لیجئے ہمارے وجود کے اندر آ گئی، ہمارے قلب کے اندر متمکن ہو، لیکن کیا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے منقطع ہے؟ لیکن یہ روح ہی اگر مزمحل ہو گئی تو تعلق منقطع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس روح کے اندر ہی جان نہیں رہی۔ یہ روح تازہ ہوگی تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اثر نو استوار ہوگا۔ اس لیے یہ کہا یہ میرے لیے، الا الصوم فإنہ لی، یہ میرے لیے، وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں، خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ کے اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا، اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی معراج ہے۔ اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے، لب لباب ہے، اور یہ بھی کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت، دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی۔ اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو یہ خطبہ رکھا ہے اس موضوع کے لیے، میننگ آف پریئر ان اسلام، بڑا عظیم، اس نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے؟ انائے صغیر، یہ ایگو میرا، میری انا، میری خودی، انائے صغیر، انائے کبیر کے روبرو آتی ہے۔ انائے کبیر اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ انا، انائے کبیر اللہ کی انا، وہ عظیم انا، اور یہ چھوٹی سی محدود، تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آپ کی، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ اقبال نے پتہ نہیں کس جگہ کس کیفیت میں ڈوب کر یہ شعر کہا، اے اللہ تو ایک ایسے سمندر کے مانند کہ جس کا کنارہ ہی نہیں، اور میں چھوٹی سی ایک پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہوں، آبجو ہوں چھوٹی سی، اب کیا شکل ہے؟ یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جاؤں، دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں گر جاتا تو سمندر ہی بن جاتا ہے، اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دے، میری وجود کو بھی اتنی وسعت دے دے کہ کوئی کنارہ نہ۔ اب یہ کیا اس نے سمجھا، کیا کہا؟ لیکن میں نے وہی انائے کبیر انائے صغیر، ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز۔ اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک، اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر سجدہ کریں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی؟
اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے، یہ نماز کیسے آتی ہو؟ چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو. جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا ہے. اب یہ توجہ وجہت، اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس صورت میں وہ کیا ہے، ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں. یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے، تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے. اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص. لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے. یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے، دور ہے، دور ہے، دور ہے، پاک ہے، پاک ہے، پاک، تم ناپاک ہو، ناپاک ہو، ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو. کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں. اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو. یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی. یہ 2 ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں. ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے. یہ ایکسپلائٹیشن بدترین. مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج. دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے. اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں. They are to be exploited. اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ، کوئی ملوکیت نہیں. زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں. نمبر 2، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں. جب چاہو ہم کلام ہوگا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہے، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے. اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تم ہی سوئے رہتے ہو، انٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے. اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے. اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ہمارے ہاں وہ پی جو جماعت بنی تھی ایک، اب اس میں 2 پی اور ایڈ ہو گئی، پی پھر وہ پیٹریٹ، اور اس سے آئے اپنے پہلے پارلیمنٹیرین کی پی آ گئی اور پھر پیٹریٹ کیا، 5 پیز ہو گئی. اسی طرح گنتی ہے ہندوستان میں پنڈت، پروہت اور پجاری، 3 پے تو یہاں تھی. پیر ایران کا پیر،
اور پوپ اور پادری، یہ سب پے سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ سب در حقیقت جو ہے شروع ہونے والے الفاظ یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن کر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ ہاں ایک تقاضا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر، میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دیتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں، جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جائیں۔ ہاں ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں، میرے احکام کو تسلیم، میرے فرامین کان سے کھول کر سنیں، ان پر دل سے عمل کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو، سنی انسنی کر دو، یہ نہیں، یہ ایک ٹو وے تعلق ہے جسے آج کل کہا جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے۔ بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان، بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا۔ تم اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہے دو طرفہ معاملہ۔ اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں، ویئر اینڈ وین وہ مجھے پکارے، لیکن لازم ہے فلیستجیب، وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہہ دل سے اس پر عمل کرے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے، یقین اس کے ساتھ مجھے، لعلہم یرشدون، اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا تاکہ انہیں رشد حاصل ہے۔ رشد، فوز، فلاح، رشد، یہ کئی الفاظ ہیں، فوز فائز، فلاح مفلحون، رشد راشدون، اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں، اولئک هم الراشدون، تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے، اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہے، دعا کا ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کو قبول ہو مل جائے۔ اب آخری بات نوٹ کی، آخری آیت جو ہے اس رکوع کی، بظاہر اس کا تعلق نہ روزے سے نہ رمضان سے، عقل حلال عقل حرام سے روکا گیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے حکام تک پہنچو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال گناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ کر دو، رشوت دے کر، اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروا لو، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے یہ کام نہ، بظاہر تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے، پھر اس رکوع میں کیسے آ گیا؟ بڑا گہرا تعلق، اول و آخر کا تعلق ہے۔ پہلی آیت میں مجرد رمضان روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی تھی یا حکمت، غایت کیا تھی؟ تقوی، یہ تقوی کا معیار ہے۔ تقوی جو ہے ظواہر کی بنیاد پر نہیں ہے، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ظواہر بھی دین کا حصہ ہے، حضور کی وضع قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے، ہر چیز میں حضور کے نقش قدم پر چلنا، لیکن یہ ظواہر پر نہیں ہے، تب تقوی دل میں ہو، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا، 3 مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں، جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں سرایت کر جائے گا۔ لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے؟ عقل حلال، جو مشکل ترین بات، حرام کا لقمہ نہ آئے، ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے ہو، حرم کعبہ کے ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور دعائیں کر رہے ہو، اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہو؟ یا آپ کھڑے ہو گئے جبل رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر، اور آپ نے 2 گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اے اللہ یا رب یا رب، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، رجل یطیل السفر اشخص اغبرا، ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادہ تھکا بازا ہے، اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلا کچیلا ہو چکا ہے۔ ظاہر بات ہے آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ 4 گھنٹے میں تو پہنچ گئے جدہ، اور پھر 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے، اور جا کر 2 گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی، احرام کھل گیا۔ تو اس میں کہاں وہ احرام میلا ہوگا اور کہاں آپ کا بیل کچیل ہوگا اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی؟ نہیں۔ لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتزم سے چمٹ کر دعا کرتے تھے، یا رب یا رب، یمد یدیہ الی السماء، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟
ومطعمہ حرام، اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے، ملبسہ حرام، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا، وغذی بالحرام، اور اس کا پورا جسم جس غذا سے یہ تن و توش تیار ہوا ہے وہ حرام کی، ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہے۔ لہذا تقویٰ کا اصل معیار عقل حلال، روزی حلال کی، اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی اور بہت ہی آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنت رسول سے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں شدید، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی طرف سے بڑی سخت یہ گھڑی آنے والی ہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن صادق بندوں کو بچا لے، جس کی صراحت ہے حدیث کے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، قرآن مجید کے احکام کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جبکہ حال یہ بغیر علم، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، ان کے عمل کو دیکھو تو مغرب کی نقالی کر رہے ہیں، ان کی ہر ایک چیز کی جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے، پورا جو ہے مغربی ان کے اوپر تہذیب کا غلبہ ہے، ساری اقدار لیکن باتیں بڑھائیں گے قرآن کی طرف سے اور حدیث کی طرف سے، اور انکار حدیث ہے اور فلاں یہ ہے، اور قرآن کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلتا ہے، اور یہ اجتہاد کیا جانا چاہیے، اور قرآن مجید جو ہے یہ تو اب کتاب جو ہے موسیدہ ہو گئی ہے، یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہمارا جو نظام ہونا چاہیے اجتہاد کا جو قرآن مجید کو بھی اوور رول کر سکے، یہ باقاعدہ رائے موجود ہے کہ قرآن مجید میں بھی جو صریح احکام آئے ہیں وہ بھی ایک خاص قوم کے لیے خاص وقت کے لیے تھے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، میک گل سے لے کر آئے ڈگریاں، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو میک گل سے ڈگری لے کر آئے تھے، جنہوں نے جو وحی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حضور کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے، اس کو اللہ کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے، باقی فرشتے ورشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ساری باتیں ڈاکٹر فضل الرحمان کہنے والے تھے۔ میک گل سے یہودیوں سے آ کر ڈگریاں حاصل کی تھی انہوں نے، اور انہوں نے جو بھی بہت سے اور دانشور بہت سے موجود ہیں اس وقت دنیا میں کہ جو ویسے سمجھے جاتے ہیں کہ بہت وہ اسلامی اسکالرز ہیں، ٹاپ کے اسکالرز ہیں، وائٹ ہاؤس میں بھی انہیں طلب کیا جاتا ہے۔ یہ جو سید حسین نصر ہیں ایرانی ایک ہے، اب وہ رہ گئے ہیں جن کا ڈنکا بج رہا ہے زیادہ، ورنہ پہلے یہ ہے کہ یہ دو تھے، سید حسین نصر بھی تھے اور ڈاکٹر فضل الرحمان بھی تھے پاکستان کے۔ لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ، اس شیطان کے بارے میں تو یہ بات لکھ دی گئی ہے، طے کر دی گئی ہے، أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور پہنچا کر رہے گا اسے اس جلانے والے دوزخ کے عذاب میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، کیسے اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، کوئی تمہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو لو ہم تمہیں ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس لیے کہ باپ کے بھی جسم میں اگر نطفہ بنا ہے، منی بنی ہے، کہاں سے بنی ہے؟ غذا کہاں سے آئی تھی اس کی؟ ساری غذا تو مٹی سے آئی ہے، زمین سے ہے، وہ سب کچھ ہے، گوشت کھایا ہے تو بکری نے جو کہاں سے غذا لی تھی؟ زمین سے لی تھی۔ تو تمہاری جو تخلیق ہے سب کی ابتدا میں جو ہے وہ مٹی سے ہے، من تراب ثم من نطفۃ، پھر وہ نطفے کی ایک شکل بنی، ثم من علقۃ، پھر تم ایک علقہ کی شکل میں تھے۔ اس علقہ کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، ابھی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر رہا، اس کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون کیا جاتا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ثم من مضغۃ، پھر یہ کہ وہ ایک لوتھڑے کی طرح تھا، گوشت کا ایک لوتھڑا سا تھا، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پہلے اس پہ کوئی نشانات تھے ہی نہیں، پھر اس لوتھڑے کے اوپر نشانات آنے شروع ہوئے، معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے، یہاں سے یہ ٹانگیں نکلیں گی، اسی کے اندر جو ہے یہ آثار شروع ہو گئے۔ لنبین لکم، تاکہ ہم تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیں۔ یہ جو بھی سٹیجز ہیں کہ جو ایمبریونک جو سٹیجز ہیں، اس میں واقعہ یہ کہ اس کے بارے میں کیتھل مور کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں، جو تعارف قرآن کا میرا لیکچر تھا، کہ ان چیزوں کے بارے میں حیران اور ششدر ہیں جو اس وقت امبریولوجی کے سب سے بڑے ماہر ہیں، جن کی ٹیکسٹ بکس نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے، کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے کیسے کہی ہیں، اور یہ بالکل ایگزیکٹ جو ہے تعبیر ہے ان سٹیجز کی کہ جو رحم مادر میں انسانی جنین جن سٹیجز سے گزرتا ہے، اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ہو نہیں سکتی۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، یہی مضمون چونکہ دوبارہ پھر آئے گا سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں، تو میں وہاں اس کے بارے میں تفصیل سے کروں گا۔ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں، یعنی رحم کے اندر، رحم مادر میں وہ حمل رہتا ہے،
اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے، بیٹی کا ہوا ہے، یا بیٹا یا بیٹی وہ ذہین ہے، فتین ہے، خوبصورت ہے، کیسی ہے، صحیح ہے، سالم ہے، وہ ہمارا فیصلہ۔ نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں اور تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہو، قوت کو پہنچتے ہو، ومنکم من یتوفی، تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، انہیں قبض کر لیا جاتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی نکمی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ پھر وہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی۔ بڑھاپا آتا ہے تو ایسا آتا ہے، ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ساری ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت زائل ہو جاتی ہے، پھر بچپن کی عادتیں عود کر آتی ہیں، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، پھر یہ صورت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ارذل العمر ہے جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی کہ اللہ اس سے پہلے اٹھا لے، اس سے پہلے کہ انسان اس کیفیت میں آ جائے کہ جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا۔ بڑا فقرات تھا، بقرات تھا، کچھ تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے اس کو دیکھیے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ان کے لیے دعا کر لیجیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ ان سے ایک بہت بڑی خطا ہوئی ہے، رجم کی سزا کے بارے میں میں سورہ نور میں عرض کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ اللہم نور مرقدہ واکرم منزلہ والحقہ بعبادک الصالحین، آمین یا رب العالمین۔ ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وتری الارض۔ اب ایک تو نقشہ کھینچا انسانی زندگی کا، اس آپ مٹی سے چل کر تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پھر فوت ہو کے پھر مٹی بن جاتے ہو۔ یہ جس کی یہ قدرت ہے، جس کی یہ خلاقی ہے، جو اس سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ اس کی قدرت کے بارے میں کوئی تمہیں یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اچھا ایک اور مثال لے لو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو زمین کو کہ پڑی ہوئی ہے، بے آب و گیا، خشک اور ویران، کئی زندگی کے آثار نہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتی ہے، اہتزاز، اور وہ اس میں جنبش ہو جاتی ہے، اہتزت۔ یا تزو جو آیا یہ لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کا عصا زمین پر انہوں نے رکھا تو وہ تو اب ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا جیسے کہ سانپ حرکت کرتا ہے، تو زمین میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب جو کونپلیں نکل رہی ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں، وہ ادھر ادھر جو ہے، پہلے زمین پڑی ہوئی تھی ساکن، سامت، ساکن، بے آب و گیا، خوش، لیکن اس کے بعد اہتزت، اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ ربط، وہ ابھرتی ہے، گویا کہ جیسے وہ گھاس یا سبزہ اوپر اٹھ رہا ہے، اور جیسے کہ فصل گویا کہ زمین اٹھ رہی ہے، وہ اٹھتی ہے، ابھرتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرح کی قسم قسم کی تر و تازہ چیزیں جو ہیں وہ اگا دیتی ہے زمین۔ تو ذرا سوچو، زمین مردہ تھی، اللہ نے زندہ کر دی۔ تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ مٹی سے لے کر اور تمہارے ایک انسان پورے بننے تک، یہ پھر کیسے شک کرتے ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمہاری زندگی کا سائیکل چل رہا ہے اور یہ نباتاتی سائیکل چل رہا ہے ساتھ کے ساتھ، یہ چند مہینے کا ہوتا ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ 60 70 80 برس کا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے، اس کے حق ہونے میں، برحق ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ وانہ یحیی الموتیٰ، اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرے گا۔ زمین تمہارے سامنے مردہ پڑی ہوتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ کہ قیامت آ کر رہنی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہے، بعث بعد الموت ہو کر رہے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی باتوں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، ذات خداوندی کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، نزاع کرتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، بغیر علم ولا ہدن، نہ کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ہے جس سے وہ رہنمائی لے۔ ثانی عطف ہی، وہ اپنی گردن کروٹ اپنی موڑ کر چل دیتا ہے،
آیات سنتا ہے، اللہ کی کلام کو سنتا ہے، پھر ذرا وہ اپنی کمر کو موڑتا ہے، بل دیتا ہے، چل دیتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، اور یہ سب کچھ ہے تیرے اپنے دونوں ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو بھیجا ہے تیرے دونوں ہاتھوں نے، بما قدمت یداک، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے، بچ بچ کر۔ یہ وہ روگ جس کو کہا گیا فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حق کو قبول کیا، پھر ہرچے بعد آباد منجدھار میں پھر وہ چھلانگ لگاتے ہیں، ہرچے بعد آباد ماں کشتی دراب انداختے، ہم نے حق کو قبول کیا، اس کشتی کو ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے، اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبنے کے لیے تیار۔ ایک وہ ہے جو چاہتے بھی ہیں حق کے ساتھ چلنا، لیکن کنارے کنارے گہرے پانی میں نہیں جانا چاہتے، خطرات مول نہیں دینا چاہتے، اپنے لیے جان اور مال جو ہے اس کو بچا بچا کر۔ جو اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لیکن یہ کچھ لوگ بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں، کوئی گردن نہ پہنچ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی ہمیں قربانی نہ دینی پڑے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے ساتھ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر آئے تو مطمئن رہیں گے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی قربانی کا وقت آ گیا، پکار آ گئی، نکلو اللہ کی راہ میں اور لاؤ اللہ کی راہ میں، تو وہ اپنے چہروں کے بل اوندھے گر جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ خسارہ ہے، یہ گھاٹا ہے، یہ نقصان ہے دنیا اور آخرت دونوں کا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت ہی نمایاں اور واضح تباہی ہے۔ ایک میں بات عرض کرنی رہ گئی ہے کہ سورہ حج کے بارے میں بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا کہ یہ اس کو مدنی بھی مانا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جو یا تو مدنی ہیں، اور بعض آیات کے بارے میں مجھے پھر وہ ایک قول مل گیا تھا حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن، یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، خلاف کرے گا، ہاں ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں، ان کا مصداق بننے کی شرائط پوری کر سکیں گے کہ نہیں۔ یہ کیفیت بندے کی رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مایوس کبھی نہیں ہونا۔ تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رسی کے ساتھ کہیں اوپر سے ایک رسی ہے، اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے، تو تب تک تو یہ کہ تھاما ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، حبل اللہ حبل اللہ، یہ قرآن جو ہے القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، اسی طرح امید اللہ سے رکھنا، رجا رکھنا، یہ بھی گویا کہ ایک مانوی رسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جوڑے ہوئے، جب تک یہ رسی رہے گی ہمیں سہارا رہے گا، جب یہ رسی کاٹ دیں گے ہم، وہ امید منقطع کر دیں گے، تو سوائے اس کے کیا ہوگا کہ زمین پر اودے منہ گر جائیں گے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص کا یہ گمان ہو جائے کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی دنیا میں اور نہ آخرت میں، فلیمدد بسبب من السماء، اسے چاہیے کہ ذرا ایک رسی آسمان کی طرف تانے، ثم لیقطع، پھر کاٹ دے، اسے توڑ دے، فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھے کہ اس سے اس کا جو غصہ ہے اندر کا، اس میں جو مایوسی کی آگ جل رہی ہے، اس میں کوئی کمی ہوئی؟ جب تک وہ رسی ہے کچھ نہ کچھ امید تو رہے گی، تو اس امید جو ہے اللہ پر اور اللہ کی نصرت اور اللہ کے وعدوں پر جو یقین ہے اس کو برقرار رکھو، یہ تمہیں سہارا دے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو روشن اور کھلی باتوں کی شکل میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، یقیناً وہ لوگ جو مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہیں، والنصارى، اور جو یہ عیسائی ہیں، والمجوس، اور مجوس ہیں ایرانی، والذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے نگاہوں میں موجود ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، یہ آیت بڑی عجیب ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ تصور کریں گے تو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کے سامنے سربسجود ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور وہ ہر سب وہ چیزیں جو زمین میں ہے۔
وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہے اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہے، والشمس، اور سورج بھی سربسجود